بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے رزق میں برکت کے لیے ایک مجرب دعا، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی فرمودات میں سے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں اور سب لوگ ان سے واقف ہیں۔ بہت بڑی بڑی ہستیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اللہ والے تھے، اور ان کے بہت سارے کرامات اور بہت ساری باتیں جو ہیں وہ تذکرۃ الاولیاء کے اندر بھی آپ اور ان کے مریدین کا ایک بہت بڑا سلسلہ جو ہے وہ موجود ہے۔ تو حضرت خواجہ صاحب کی بتائی ہوئی ایک دعا جو ہے وہ اس کے بارے میں آپ سے ڈسکس کروں گا، جو انہوں نے تعلیم فرمائی، راحت القلوب میں اس کا ذکر ہے، اور اس کو بہت سارے سلسلے کے جو اولیاء ہیں، بعد میں آنے والے اور علماء کرام ہیں، وہ اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں رزق میں برکت کے لیے اس دعا کو، کہ یہ بڑی مجرب دعا ہے۔ آپ کو جیسے میں پہلے بھی بتا چکا، دیکھیے ہر مسئلے کا حل تو اللہ سے دعا مانگنے میں ہی ہے، دعا میں ہی ہر مسئلے کا حل چھپا ہوا ہے۔ کہ ہمیں پریشانی ہونی ہے، کوئی بھی مسئلہ آنا ہے تو ہم نے اللہ پاک سے دعا کرنی۔ اب دعا مانگنے کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، اصل میں اس چیز پہ ساری جو ہے وہ پرابلم ٹکی ہوئی۔ ایکچولی ہوتا کیا ہے، جو میرا انالیسس ہے، میں بھی آپ اس کے ساتھ کنٹرڈکٹ کر سکتے ہو، اس کے آپ کی اپنی اوپینین ہو سکتی ہے، میں اپنی اوپینین شیئر کر رہا ہوں۔ میرے خیال میں ہم لوگوں کو دعا مانگنے کا طریقہ نہیں ہوتا، ہم لوگوں کو دعا کے مانگنے کا انداز یا دعا مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے یا طریقہ نہیں ہے، یا ہمارے الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس معاملے پہ میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکا، خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار احادیث کے اندر دعا کے الفاظ جو ہے وہ دیے کہ یہ دعا مانگا کرو، دعا اس طرح سے مانگا کرو، دعا اس طرح مانگا کرو۔ ایک تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ حدیث کے ریفرنس سے مائل سٹون موجود ہے کہ ہم نے دعا کو کس طرح سے مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیں اور ہماری پریشانی فوری طور پہ حل ہو جائے۔ دوسرا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پھر اولیاء کرام ہے ڈیفرنٹ، جن کی دعائیں جو ہے بہت قبول ہوتی تھی۔ کئی اولیاء کرام کے بارے میں یہ تک بیان کیا گیا کہ ان کی دعا جو ہے وہ مستجاب دعائیں ہوتی تھیں، مطلب یہ ہے کہ ان کی دعا مستجاب الدعوات تھے، مطلب جو بھی ان کی دعا وہ مانگتے تھے وہ قبول ہو جاتی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ ہم تو اس وقت میں نہیں زندہ تھے نا، یہ بکس سے یا ان کے مریدین سے یہ بات ہم تک پہنچی ہے کہ اللہ کے ایسے ولی بھی گزرے ہیں کہ وہ جو بھی دعا مانگتے تھے وہ قبول ہو جاتی تھی۔ تو اب وہ ظاہر ہے وہ دعائیں سینہ بسینہ اور ان کی کتب کے اندر، ان اولیاء کرام کی کتب کے اندر، یا ان کے مریدین نے جو بعد میں جو ان کے فرمودات تھے ان کو جمع کر کے شائع کیا، اس کے اندر ہمیں یہ دعائیں جو ہے وہ مل جاتی ہیں۔ اب مسئلہ مسائل یہ ہیں کہ ہمارے پاس خود کے پاس، چاہے ہم جتنی بھی پریشانی میں ہوں، چاہے ہم ویلے ہوں بالکل کام سے، مگر ہم مصروف اتنے ہوتے ہیں کہ وہ مطلب ڈو نتھنگ لک بزی والا ہمارا معاملہ ہے، تو ہمارا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم تھوڑی تحقیقات کر لیں، ریسرچ کر لیں، یا ڈھونڈ لیں خود سے کوئی دعا مانگنے کا بہتر طریقہ یا مجرب ہے اس پر عمل کریں۔ تو یہ بیڑا ہم نے اٹھا لیا۔ اب دعا سامنے آئی کہ ایک اللہ کے ولی ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ بھائی دعا اس طرح سے مانگ لیا کرو، اس دعا کو کثرت سے پڑھا کرو، اس کے پڑھنے سے آپ کے مسائل جو ہے وہ حل ہو جائیں گے، رزق کے خاص طور پہ معاش کی تنگی کے مسائل جو ہیں وہ رزق کے آپ کے اس سے حل ہو جائیں گے، آپ یہ پڑھا کریں۔ اوبیسلی انہوں نے اپنے مریدین کو اس کی تعلیم دی ہوگی، اس کے رزلٹ مانیٹر کیے ہوں گے، انہیں یہ اسیسمنٹ ہو گیا ہوگا کہ اس طرح سے یہ الفاظ بولنے سے رزق کے معاملات میں بہتری آتی ہے، تو پھر وہی انہوں نے آگے تعلیم دیا، اور وہ سینہ بسینہ چلتا چلتا آج ہم تک پہنچا جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ تو اب یہی چیز ہے کہ جناب بقول حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، یہ دعا اب آپ کی اسکرین پہ ہے، اس کو آپ نوٹ فرما لیجئے۔ انہوں نے راحت القلوب میں اس دعا کو کثرت سے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک تھوڑی سی بات یہ سمجھ لیں
کہ مختلف وظائف کے بارے میں جب ہم تحقیقات کرتے ہیں نا تو کوئی مختلف اولیاء کرام کے جو بتائے ہوئے ہمیں ملتے ہیں. خود احادیث میں کئی ایسے وظائف جو سرکار نے بھی ذکر کیا کہ یہ دعا پڑھا کریں، یہ الفاظ استعمال کیا کریں. لفظ کثرت استعمال کیا گیا ہے، تعداد کا کوئی کنفرمیشن نہیں اس میں ملتا. اب یہاں پر کچھ obviously جن چیزوں کا جواب ہمیں وہاں سے نہیں ملتا تو پھر علماء کرام اس پہ اجتہاد کرتے ہیں اور آپس میں جو فیصلہ ہوتا ہے اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے. تو زیادہ تر علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ کثرت کا مطلب جو ہے وہ منیمم کوانٹٹی جو کثرت میں کاؤنٹ ہوتی ہے وہ کم سے کم 5 تسبیح ہے. کہ مطلب اگر آپ 5 تسبیح کسی بھی چیز کی اگر دن میں 24 گھنٹوں میں پڑھ لیتے ہیں تو وہ کثرت شمار ہوگی. تو ایسے تمام وظائف یا اذکار جن کے بارے میں احادیث میں صحیح مسلم، بخاری شریف یا جتنی بھی ساستہ کی کتابیں ہیں ان کے اندر جو وظائف، جو دعائیں، جو استغفار یا درود پیش کیے گئے، بتائے گئے، ان کے اندر اس کے اندر اگر کثرت کا لفظ استعمال ہے تو آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کم سے کم 5 تسبیح جو ہے وہ کثرت میں کاؤنٹ ہوتا ہے. تو آپ اس کو کثرت کرنا چاہتے ہیں تو کم سے کم 5 تسبیح جو ہے اس کی 24 گھنٹے میں ایک بار وہ 5 تسبیح آپ پڑھیں. لیکن اب اس کی آسانی کے لیے مزید یہ ہے وہ جو علماء کرام سے ڈسکس بھی ہوا اور یہ بتاتے ہیں، ان کی کتب میں بھی لکھا ہوا ہے اور بیانات میں بھی سنا گیا، وہ یہ ہے کہ آپ ان 500 کو آپ ایک ٹائم میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ ان کی ترتیب ہر نماز کے بعد ایک تسبیح کر کے بھی کر سکتے ہیں. اٹ ڈیپینڈز اپون یو. اب یہ آپ کا اپنا ڈیسیژن ہے. تو یہ دعا جو آپ کو پتہ چل گئی وہ میں نے بتا دی. اب اس کو جو ہے کثرت سے آپ نے پڑھنا ہے. اور اس کی کثرت کیسے بنے گی کہ آپ اس کی ترتیب اس طرح سے رکھ لیں کہ ہر نماز کے بعد اس کو ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، یا پھر عشاء کے بعد جب آپ کے پاس ٹائم ہو، یا آپ کے پاس عصر سے مغرب کے درمیان کا ٹائم ہو، ٹھیک ہے. یا جو لوگ کاروباری حضرات ہیں، بزنس مین ہیں، شاپ پہ دکان وغیرہ چلاتے ہیں تو ان کا کیونکہ وہ آنا بھی لیٹ ہوتا ہے دکان سے، لیکن جانے کے ٹائم پہ یہ کہ اگر وہ صبح نماز کے ٹائم اٹھتے ہیں تو ایٹ دیٹ ٹائم وہ کر سکتے ہیں. یا پھر شاپ پہ بیٹھتے ہی تو کسٹمر تھوڑی آ جاتے ہیں، وہاں بیٹھ کر بھی اس کی کثرت کی جا سکتی ہے تاکہ رزق کے معاملات بہتر ہو جائیں. اور سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ کیونکہ اس کے بعد کمنٹ میں یہی پوچھا جائے گا کہ شاہ صاحب یہ بتا دیں کہ آگے اس کے اول آخر درود شریف. دیکھیے کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی دعا، کوئی بھی ذکر، کوئی بھی عمل جب آپ کرتے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ درود شریف جو ہے اس کے بارے میں یہی ہم نے تو سنا کہ یہ معلق رہتی ہیں وہ دعائیں جن کے پہلے اور آخر میں درود نہ پڑھا جائے، وہ آسمان میں، زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہیں. ان کو پرواز دینے کے لیے درود اگر آپ نے اول اور آخر میں پڑھ لیا ہے تو وہ آپ کی دعائیں، وہ آپ کے ذکر، وہ آپ کی عبادات ڈائریکٹلی سیدھی اللہ کے پاس پہنچتی ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں قبول بھی فرماتے ہیں. کیونکہ جب آپ نے پہلے درود شریف پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا، پھر اس کے بعد آپ نے دعا پڑھی، پھر آپ نے درود شریف پڑھا. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ پاک پہلے کا درود شریف اور آخر کا درود شریف تو قبول کر لیں اور بیچ کی دعا جو ہے اسے رد کر دیں. تو کبھی امکان پوزیٹو گمان یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اول اور آخر درود شریف پڑھیں گے تو ہماری دعا جو ہماری عبادت ہے وہ قبول ہو جائے گی. تو اب آپ اس پہ، یہ آپ پہ فیصلہ میں نے چھوڑ دیا کہ آپ اس کو تعداد میں پڑھ لیجئے. 3 بار، 1 بار پڑھ لیں، 3 بار پڑھ لیں، 5 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں، 11 بار پڑھ لیں، میری طرف سے 101 بار پڑھ لیں. تو یہ آپ کے ٹائم پر منحصر ہوگا، لیکن آپ نے کم سے کم 3 بار درود شریف اول آخر ضرور پڑھنا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلوں اور پریشانیوں کو دور فرمائے. میرے خیال سے آج کی اس ویڈیو میں کوئی بھی میں نے ارریلیٹیو ٹاپک نہیں چھیڑا، کنسنٹریٹ کیا ہے کہ میں ٹو دی پوائنٹ اسی عمل اور وظیفے کے بارے میں ہی بات کروں جس کے اوپر یہ آج ہی میں نے ویڈیو بنائی ہے. تو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو کے بعد کوئی شکوہ نہیں ہوگا طوالت کا بھی اور فضول باتوں کا بھی، کیونکہ اکثر لوگ مجھ سے شکوہ کرتے ہیں کہ جی آپ فضول باتیں بہت کرتے ہیں. تو میں تو اللہ کے دین کی بات کرتا ہوں، اگر یہ میرے کچھ دوستوں کو فضول لگتی ہیں تو اللہ انہیں ہدایت دے. بہرحال دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.